الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر اس سے پہلے والے جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات اور بہت ساری مہربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وجہ سے امتیوں پر بہت سارے حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی اور پہلا حق امتیوں پر یہ ہے کہ آپ کا ہر وہ امتی جو آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد قیامت تک اس روئے زمین پر پیدا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اور آپ کے بارے میں انہیں معلومات ہو جائے، آپ کے بارے میں انہیں کوئی علم آ جائے، کوئی بات آپ کے سلسلے میں سننے اور سننے کے بعد ایمان نہ لائیں اور ایمان کے بغیر مر جائیں، دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، میرا وہ امتی جو میرے بارے میں سنے اور میری تعلیمات کے بارے میں سنے اور ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ میرا امتی ہے، میرے بعد اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہ میری امتی ہونے کے باوجود مجھ پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں وہ جہنمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی امتیوں پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، اللہ کا نبی مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یا امت کے ہر فرد پر دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ بارہ ہم اور آپ ایک لفظ سنتے ہیں اطاعت رسول، اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا معنی ہم میں کا تقریباً ہر شخص جانتا ہے
اطاعت ایک عام لفظ ہے اور انگریزی زبان میں اس کو ٹو اوبے کہتے ہیں، کسی کی بات ماننا اور کسی کا حکم مان لینا۔ دنیا میں ہم اور آپ بہت سارے لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی فرمانبرداری کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی بات مانتے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے، چھوٹے اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں، بڑوں کی بات مانتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ شاگرد اپنے اساتذہ اپنے ٹیچرز کی اطاعت کرتے ہیں، ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، رعایا اپنے حاکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تمام کے تمام اطاعتیں، تمام کی تمام فرمانبرداریاں یہ مشروط ہیں، کنڈیشنل ہیں، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ لیکن اسی دنیا میں ایک ایسی اطاعت ہے، ایک ایسی فرمانبرداری ہے جو غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے، انلمیٹڈ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ ایک ہی اطاعت ہے۔ وہ اطاعت اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہ غیر محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک انسان اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے مگر کب تک؟ ایک چھوٹا اپنے بڑوں کی اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے، مگر کب تک؟ ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، بات مانتی ہے، مگر کب تک؟ ایک رعایا اپنے حاکم اور امیر کی اطاعت کرتی ہے، مگر کب تک؟ ان تمام لوگوں کی اطاعت، ان تمام لوگوں کی فرمانبرداری، ان تمام لوگوں کی بات اسی حد تک مانی جائے گی یا اسی وقت تک مانی جائے گی جب تک ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مخالف نہ ہو، ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اسی وقت تک کرے گی جب تک شوہر فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے، بیوی مانے گی۔ ایک رعایا اپنے حاکم کی، اپنے امیر کی اطاعت اسی وقت تک کر سکتا ہے جب تک امیر اپنے ماتحتوں کو نافرمانی کا حکم نہ دے، تب تک اس کی بات مانی جائے گی۔ جب تک قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے، ہر انسان کی بات دی جا سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی کی بات کی جائے، رسول کی نافرمانی کی بات کی جائے، کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی بات مانو، رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے درمیان تم میں ماتحت ہیں، صاحب اختیار ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، امیر وقت بھی ہیں، بڑے لوگ بھی آ سکتے ہیں، بڑی شخصیت بھی آ سکتی ہے، لیکن علماء اور فقہا یا دوسرے لوگوں کی بات مانی جائے گی۔ آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے شروع میں 2 جگہ اطیعوا کا لفظ استعمال کیا، اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس سے پہلے اطیعوا کا لفظ نہیں لایا گیا۔ یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے یہ ٹکڑا کہ بعد کے لوگوں کی، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ لوگوں کی بات یہ مشروط ہے، اس کی شرط ہے، یہ اسی وقت تک ان کی بات مانی جا سکتی ہے جب تک ان کی بات قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف آ جائے رد کر دینا ہے، ریجیکٹ کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں، اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے، ایک عالم کچھ اور بات کہے، دوسرا عالم کچھ اور بات کہے، تیسرا عالم کچھ اور بات کہے، اختلاف ہو جائے، مسئلہ ایک ہے، معاملہ ایک ہے، لیکن بات کہنے والے الگ الگ ہیں،
کیا کیا جائے؟ چونکہ قرآن و سنت میں اللہ کی بات میں رسول کی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ بعد کے لوگوں میں، علماء کی بات میں، امیر وقت کی بات میں یا دوسرے لوگوں کی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسی بات آ جائے، تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کا حل اگر چاہتے ہو، اس مسئلے کو سلجھانا چاہتے ہو تو اس مسئلے کو قرآن کے سامنے پیش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سامنے پیش کرو، اور وہاں سے جو فیصلہ آ جائے اس کو چپ چاپ تسلیم کر لو۔ اگر تم مومن ہو، اگر ایمان ہے، اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، وہاں چپ چاپ تسلیم کر لیا جائے۔ ذالک خیر، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان لینے کے بعد اسی میں بہتر انجام ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی بتلا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو کچھ دے دے اسے لے لیا جائے، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے یہ بات اتنی سختی سے کیوں بیان کیا کہ بات رسول کی ماننی ہی ہے، اللہ کی ماننی ہی ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا کہ رسول کی اطاعت کرنی ہی ہے، رسول کی ہر بات ماننی ہی ہے، رسول کی کوئی بھی بات ریجیکٹ اور رد نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت پیارا جواب دیا۔ یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی انسان کی بات معصوم نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی انسان کا علم معصوم نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی انسان کا دل معصوم نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان جس سے بھی تعلیم حاصل کرے اس کے معلم کا دل اور اس کا علم معصوم نہیں ہے۔ اگر کسی کا علم معصوم ہے اور اگر کسی کا دل معصوم ہے تو وہ معصوم دل والا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے رتبے کو ایک الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرنے لگے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی تیری راہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور تمہارے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، وہ وہی بولتے ہیں جو کچھ آپ کی جانب سے نازل کی جاتی، اللہ کی جانب سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو تعلیم دیا اور جس کے ذریعے دیا وہ فرشتہ طاقتور ہے، وہ جبریل امین ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے مزید ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں۔ پھر آگے چل کر اللہ ایک بات اور کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی نگاہیں بھٹکی نہیں اور نہ ہی حد سے تجاوز کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا علم معصوم ہو، جس کا عمل معصوم ہو اور جس کا معلم معصوم ہو، یا جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور نکلنے والی بات معصوم ہو۔ یہ واحد ہستی ہے
प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सवाल ये पैदा होता है, कुरान और सुन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी पैरवी को जरूरी क्यों करार दिया गया है? क्या हम बगैर रसूल की इताअत किए जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं? जी नहीं गुजार सकते हैं। रसूल की इताअत के बगैर हमारी जिंदगी नुकसान से खाली नहीं है। एक आदमी सब कुछ करे, बहुत सारी नेकियां अंजाम दे, या जिंदगी की किसी मोड़ में कोई ऐसी बात आए जो उसकी ख्वाहिशात के खिलाफ हो, उसके मन के खिलाफ हो, रसूल की बात कुछ और कहे, इंसान की ख्वाहिश कुछ और कहे, और ऐसे ही मौके पर आम तौर पर इंसान रसूल की बात को ठुकरा देता है, कुरान की आयत को इनकार कर देता है। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई इंसान रसूल की इताअत नहीं करता है, रसूल की फरमाबरदारी नहीं करता है, तो अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है। एक तरफ नेकियां हैं उसकी जिंदगी में, लेकिन जिंदगी में कोई ऐसी बात आती है जहां रसूल की बात माननी थी, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने दिल को तस्कीन देने के लिए आदमी रसूल की बात का इनकार करता है। फरमाया गया, होश में आ जाओ ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 से अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, ऐ ईमान वालो, रसूल की इताअत करो, व ला तुबतिलू अअमालकुम, और नेकियों के करने के बाद जिंदगी में कोई ऐसा कदम न उठाओ कि रसूल की मुखालिफत कर दो, रसूल की बात का इनकार कर दो। करोगे, वला तुबतिलू अअमालकुम, अपने अमाल को, अपनी नेकियों को बर्बाद न करो। रसूल की इताअत क्यों, रसूल की इताअत इतनी जरूरी क्यों? अल्लाह एक जगह जवाब देता है, वातीउल्लाह वातीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ऐ लोगों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। आज जहां कहीं भी लोग बेरहमी के शिकार हैं, लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती किए जा रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानियां हैं, रसूल की नाफरमानियां हैं, जिसके नतीजे में रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल नहीं हो रही है। इताअत रसूल क्यों जरूरी है? एक जगह अल्लाह फरमाता है, वातीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सूरह अनफाल की आयत है। अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, वरना फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम अंदरूनी तौर पर बिल्कुल कमजोर हो जाओगे। आज मुसलमानों की कमजोरियां हैं, मुसलमान कमजोर हैं, कोई वकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कभी आपने गौर किया, जहां कहीं भी ये कमजोरियां पाई जा रही हैं, जहां कहीं भी मुसलमान बुज़दिल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी जिंदगी में या उस कौम की जिंदगी में रसूल की फरमाबरदारी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, नहीं करोगे फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे, हिम्मत कमजोर हो जाएगी, तुम कमजोर हो जाओगे। वस्बिरू, अगर लड़ने की बात आए, ताकत दिखाने की बात आए, जम जाओ, लड़ो। वस्बिरू, सब्र से काम लो, सब्र का मुजाहरा करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर इतना जोर क्यों दिया? इताअत रसूल क्यों? इताअत रसूल इसलिए है कि दुनिया के हर इंसान की बात ली भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है। दुनिया में एक ही हस्ती ऐसी है जिसकी जबान से निकलने वाले हर कलिमात महफूज हैं, हर कलिमात मासूम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में भी और आम हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो भी कलिमात, जो भी अल्फाज निकलते थे, सब के सब मासूम हैं, सब लिखे जाने के काबिल हैं और सब अमल किए जाने के काबिल हैं। सुनन अबी दाऊद की सही रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस हैं, वो खुद अपना वाकया बयान करते हैं, कहते हैं, कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन
अस्माहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीदु हिफ्ज़हु, कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिख लिया करता था जो आपसे सुनता था। लोग ये दावा करते हैं और ये एतराज करते हैं कि हदीसें बहुत बाद में लिखी गई हैं, हदीसें बहुत बाद में लिखी गई है, इसलिए इसमें बहुत सारी खराबियां पैदा कर दी गई हैं, बहुत ज्यादा खल्त-मल्त कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। याद रखें, अहादीस के लिखने का सिलसिला सहाबा कराम की जिंदगी से पाई जाती है। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं, मैं नबी की हर वो बात जो आपकी जबान से निकलती और जो मैं सुन लेता था, लिख लेता था। मकसद क्या होता था? उरीदु हिफ्ज़हु, हिफ्ज़ करने के इरादे से, याद करने के इरादे से मैं लिख लेता था। फनहतनी कुरैशुन वक़ालू, और कुरैश के लोगों ने मुझे मना किया, लिखने से मना किया और कहा तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिख लेते हो। अतक्तुबु कुल्ल शैइन तस्माउहु, रसूल की जबान से निकलने वाले हर कलिमात, हर बात तुम लिख लेते हो। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं। कुरैश के लोगों का अकीदा था कि नबी बशर थे, इंसान थे। आज के मुसलमानों का एक तबका है, एक गिरोह, एक जमात है, वो कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, नूर थे। कुरैश का अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, और इंसान होने के नाते हालत क्या थी, कैफियत क्या थी? यतकल्लमु फिल ग़ज़ब वर्रिज़ा, आप कभी कभी गुस्से की हालत में भी बात करते थे और कभी आम हालात में, खुशी की हालत में भी बात करते थे। लेकिन नबी हैं, नबी हैं, रसूल हैं, रसूल गुस्से की हालत में भी बोले या खुशी की हालत में भी बोले, हक के अलावा कुछ नहीं बोलते। अम्र बिन आस कहते हैं, फ़अमसक्तु अनिल किताब, मैंने लिखना बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया। फ़ज़करतु ज़ालिका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बंद करने के बाद इसका तज़किरा मैंने नबी से किया और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपकी हर बात को लिख लेता हूँ। लेकिन कुरैश के लोगों का एतराज है, कुरैश के लोग कहते हैं कि नबी गुस्से की हालत में बोलते हैं, कभी खुशी की हालत में बोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उक्तुब उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, ऐ अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, आप लिखते जाइए, आप लिखते जाइए, इसलिए कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। क्यों? वल्लाहि मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, या मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से अपने मुंह की तरफ इशारा किया और कहा, ऐ अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, आप लिखते रहो, इसलिए कि इस मुंह से, इस जबान से जो कुछ निकलता है वो सब के सब हक निकलता है, वो सब के सब सच्ची बात निकलती है। लिहाजा गुस्से की हालत में अगर कोई बात मैं कहूं उसको भी लिख लो, और रजामंदी की हालत में, नॉर्मल हालत में बोलूं तब भी लिख लिया करो। पता ये चला रसूल की जबान वो जबान है, उससे जो कुछ निकले वो सब हक है। एक आम इंसान कोई बात कहे, हो सकता है किसी मसले में वो गलती कर जाए, बाद में रुजू करे, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, आपकी बात के अलावा किसी की बात मासूम नहीं है, सबके सब गैर मासूम है। नबी की इताअत क्यों? नबी की इताअत इसलिए जरूरी है कि नबी की इताअत ये हमारे लिए इख्तियारी नहीं है, इख्तियारी नहीं है। अगर कोई आदमी चाहता है कि ईमान महफूज रहे, ईमान अगर बचाना चाहते हैं, पक्का मोमिन बनना चाहते हैं, तो रसूल की इताअत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 65 में कहा, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। बस आपके रब की कसम, वो लोग मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक के आपको अपने किसी भी मामले में, आपको फैसल ना मान ले, आपको हकम और जज ना मान ले, अपने आपस के इख्तिलाफ में कोई इख्तिलाफ हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और आपके पास फैसला करने के लिए लाएं, और आप अगर उसमें फैसला कर दें, फैसले के बाद कोई भी आदमी दिल के अंदर भी तंगी महसूस न करे, चुपचाप उसको तस्लीम कर ले,
اگر تسلیم نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے رسول کے فیصلے کو، اللہ فرماتا ہے قسم کھا کر وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، عروہ کہتے ہیں خاصم الزبیر رجل من الانصار، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا ایک انصاری صحابی سے ہو گیا، ایک انصاری صحابی سے ہو گیا، نالا وغیرہ کا معاملہ تھا، پانی کھیت میں پہنچانے کا معاملہ تھا، مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، آپ فیصلہ کر دیں۔ زبیر کا نالا جو ہے قریب ہوتا ہے، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ اور ایک انصاری صحابی کا فیصلہ نبی کے مقدمے میں پیش کیا گیا، نبی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفین کے معاملے کو دیکھنے کے بعد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو زاد بھائی تھے، پھوپھو کے لڑکے تھے، اتفاق سے نبی نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، ان کا حق بنتا تھا، فیصلہ کر دیے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور کہا اسقیا زبیر، اے زبیر اپنے کھیت میں پانی پہنچا دو، سینچائی کر لو، ثم ارسل الماء الى جارک، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی تک پانی جانے دینا۔ یہ سننے کے بعد، یہ فیصلہ سننے کے بعد انصاری صحابی غصے میں آ گئے، ان کا مزاج بدل گیا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیے ان کان ابن عمتک، آپ نے زبیر کے حق میں جو فیصلہ کیا میں سب سمجھ رہا ہوں، وہ آپ کے پھوپھو کے لڑکے ہیں، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ فتلون وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے کے شکار ہو گئے۔ آپ نے غصے کی حالت میں کہا اسقیا زبیر، اے زبیر اپنے کھیت میں پانی پہنچا لینا، اور جب تک پانی مڈیر تک نہ پہنچ جائے اپنے پڑوسی کے اس کھیت میں نہ جانے دینا۔ آپ نے غصے کی حالت میں فیصلہ کیا، چونکہ اس آدمی نے، اس انصاری صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کے لیے انکار کر دیے۔ اور زبیر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ آیت میرے ہی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، قرآن و سنت میں اگر وہ بات ثابت ہو جائے، قرآن بات صاف کر دے، نبی کی حدیث بات صاف کر دے، فیصلہ ہو جائے، ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چپ چاپ اسے تسلیم کر لیا جائے۔ آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ رسول کی بات پیش کی جاتی ہے، قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، آیت صحیح ہے اپنی جگہ پر، نبی کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن سماج کہاں جائے گا؟ ہمارے بڑے بزرگ کہاں جائیں گے؟ باپ دادا کا دین کہاں جائے گا؟ باپ دادا کے دین کو لایا جاتا ہے، سماج کو دیکھا جاتا ہے، رشتہ داریاں دیکھی جاتی ہیں، رسول کی بات چھوڑ دی جاتی ہے، انکار کر دیا جاتا ہے۔ اطاعت رسول ضروری ہے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ایمان محفوظ رہے۔ ایک آخری بات، اطاعت رسول کیوں ضروری ہے؟ اطاعت رسول اس لیے ضروری ہے کہ اطاعت رسول پر ہی انسان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نبی کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابى، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو میری امت میں سے جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا، صحابہ نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی نے جواب دیا، کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، اس نے میرا انکار کیا۔ رسول کا انکار، رسول کی بات کا انکار، رسول کی تعلیمات کا انکار، یہ انسان کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ اطاعت رسول اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسی پر امت مسلمہ کے جنت و جہنم کا دار و مدار ہے، اور رسول کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول کا یہ حق ہے، رسول کا حق ہے، اور رسول کا حق ادا کرنا ہے ایک امتی کو۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی
مقدمہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اتوار کے درس میں ہم سب کو جو کہ مغرب بعد ہوتا ہے سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا